السلام علیکم، پاک ٹی وی 24 کے ساتھ میں ہوں مزمل اوان۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک موٹیویشن سٹوری لے کے آیا ہوں جس میں ایک بوڑھے ماں باپ نے مزدوری کر کے اپنے بچے کو سٹڈی کروائی اور میڈیکل کا سٹوڈنٹ بنایا، اور اس نے اپنی سٹڈی مکمل کرنے کے دوران ہی اس بچے کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ اس روم میں گزارا ہے اور کب سے یہ کتنی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں اپنی اسٹڈی کا 2011 میں میری ڈگری سٹارٹ ہوئی تھی ڈاکٹر آف فزیو تھراپی کی، یہ ایک کالج سے۔ اس کے بعد ہم مائگریٹ کر کے آگے تھے یونیورسٹی آف لاہور میں، وہاں پہ مجھے الحمدللہ 100% اسکالرشپ مل گئی تھی۔ تو میری جو ڈگری تھی وہ بالکل ٹھیک جا رہی تھی۔ 2015 میں میرا چوتھا سال جا رہا تھا، تب میرا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں میری 5 بونز فریکچر ہو گئی تھیں۔ ایک میری بازو کی بون فریکچر ہو گئی تھی، 3 میری ہاتھ کی بونز فریکچر ہو گئی تھیں، اور ایک میری ہپ جوائنٹ کی بون فریکچر ہو گئی تھی جس کو ہم کولے کی ہڈی بھی کہتے ہیں، اس کو انگلش میں فیمورل ہیڈ بھی کہتے ہیں۔ تو میرا ٹریٹمنٹ ہونا سٹارٹ ہوا، تو ہوا یہ تھا کہ ڈاکٹرز نے میرے ادھر بھی پلیٹ ڈال دی تھی، اور جو ٹانگ میں تھا انہوں نے ٹانگ میں ایکسٹرنل فکسیٹر ڈال دیا تھا جس کو ہم روڈز بھی بولتے ہیں۔ وہ روڈ بون کے اندر بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ہوا کہ میری بون جڑنے کی بجائے میری بون انفیکٹڈ ہونا شروع ہو گئی، اس کو انفیکشن لگنا شروع ہو گیا۔ اس انفیکشن کو MRSA بون انفیکشن کہتے ہیں، آپ سرچ کیجئے گا پلیز۔ وہ اتنا سیویئر انفیکشن ہوتا ہے بھائی، اس میں آپ کی بون ٹھیک نہیں ہوتی، خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر آپ کو دوبارہ سے اپنی زندگی بچانی ہے تو آپ کو اپنی وہ بون کٹوانی پڑے گی جس کو انفیکشن لگا ہوا ہے۔ تو پھر وہ ڈاکٹرز نے میری بون کو کاٹ دیا۔ وہ بون کاٹنے کی وجہ سے میری ٹانگ تقریباً 4 سے 5 انچ شارٹ ہو چکی ہے۔ آپ میری ٹانگ کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو آپ چل رہی ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اس طرح سے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا بھائی، تب ڈاکٹرز نے کہا کہ اس بچے کی کریٹیکل کنڈیشن ہے بہت زیادہ۔ انہوں نے سٹارٹ پہ کہا کہ پوری ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ تو گھر والے پریشان ہو گئے بہت زیادہ۔ تو امی نے دعائیں کیں کہ اللہ پاک میرے بچے کو مطلب ٹانگ بچ جائے۔ وہ ٹانگ میں سگنل آ گئے، میری ٹانگ بچ گئی، اللہ نے بچا دی۔ پھر بازو کیسے ہوا؟ بازو میں انہوں نے کہا کہ وہ نروز کام نہیں کر رہی، آپ کو یہ بازو کا بھی آپریٹ کرنا پڑے گا۔ وہ بہت کریٹیکل آپریٹ تھا، وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس طرح سے پھر جو ایکسیڈنٹ کے بعد جو پہلے 2 سال تھے نا، پہلے 2 سال وہ میری زندگی کے سب سے ٹف ترین سال تھے، کیونکہ وہ ٹوٹلی میں نے بیڈ ریسٹ گزارے۔ میں بیڈ پہ ہی کھانا کھاتا تھا، میں بیڈ پہ ہی واش روم کرتا تھا، میں بیڈ پہ ہی میری ہر قسم کی ایکٹیویٹی تھی۔ تو اس طرح کا میری کنڈیشن تھی۔ تو واش روم میرے بھائی کرواتے تھے، ایون کہ میری امی تک مجھے واش روم کرواتی رہی ہیں، اس حد تک میری امی نے میرا خیال رکھا ہے۔ تو وہ ٹائم میری زندگی کا بہت ٹف ترین ٹائم تھے، وہ 2 سال جو میں ٹوٹلی بیڈ ریسٹ تھا۔ وہ 4 سال کے بعد پھر دوبارہ سے میں نے اپنی ڈگری جو سی تھی وہ 2019 میں کنٹینیو کی، اور 2020 میں میں نے اپنی ڈگری کو الحمدللہ کمپلیٹ کیا۔ جی، 2020 میں میری جب ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تھی الحمدللہ، تو یہ میری ڈاکٹر کی ڈگری ہے الحمدللہ، میرا اثاثہ 10 سال کی محنت کا۔ تو جو ہمارا گھر ہے، میری امی جو سی ہیں وہ سلائی کرتی ہیں گھر میں، اور جو ابو ہے ان کی چھوٹی سی سبزی کی دکان ہے، یہ گھر سے باہر ہی ہے۔ تو راشن کے پیسے بھائی ہمیں کوئی لے دیتا ہے، اور یہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ میری نانو لوگوں کا ہے، وہ بھائی ہم سے رینٹ نہیں لیتے۔ تو اس طرح سے بھائی ہماری زندگی گزر۔ تو اگر آپ کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا جی، تو آپ اپنی فیملی کے لیے کیا کچھ کر سکتے تھے؟ یہ کر سکتا تھا کہ اگر میری ڈگری سٹارٹ پہ مطلب جیسے میں نارمل جا رہا تھا ویسے ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی، تو اس کے بعد میں اسٹرگل کرتا، کوئی جاب کرتا، اور یا کوئی کسی بھی قسم کا پیسے جوڑ کے، جاب کر کے پیسے جوڑ کے کلینک بنا لیتا۔ لیکن اب میری کنڈیشن وہ ہے کہ میں ویل چیئر پہ ہوں۔ تو یہ میرا کنسرن ہے کہ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کلینک بنانا ہے، اور کلینک بنانے کے لیے مجھے آپ سب کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں غریب فیملی سے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے سپورٹ کر دیں ایک دفعہ دل کھول کے، تاکہ میں اپنا کلینک بنا سکوں، حق حلال کا کما سکوں، بیٹھ کے کما سکوں، مجھے کسی کے سامنے ساری زندگی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے ساری زندگی بھیک نہ مانگنی پڑے۔ یہ نا ایک بہت ہی امپورٹنٹ زندگی کا پیغام دینا ہے، وہ یہ پیغام دینا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو رکھنا ہے، کبھی بھی آپ نے مایوسی نہیں کرنی، کبھی بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا، گلہ نہیں کرنا۔ میں ایون کہ بیڈ ریسٹ تھا نا، ایون کہ زندگی موت سے لڑ رہا تھا، میں نے اپنی زبان سے شکوے کا ایک لفظ نہیں نکالا
میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پاک تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے، میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو مجھے اور زیادہ یہ ملا کہ میں بہتر ہوتا گیا الحمدللہ. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ ہر ٹائم اپنا اچھا نصیب مانگیں. اتنی پاورفل دعا ہے نا یہ کہ آپ کی زندگیاں بدل دیتی ہیں بھائی، زندگیاں بدل دیتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنا اچھا نصیب مانگتا رہا ہوں. اس کی وجہ سے بھائی 100% اسکالرشپ بھی ملی، اسی کی نصیب کی وجہ سے ہی الحمدللہ میں ڈگری کمپلیٹ کر پایا، نصیب کی وجہ سے ہی میری مدد ہوئی، میں ٹریٹمنٹ کروا پایا. اور انشاءاللہ مجھے اپنی نصیب کی دعاؤں پہ بہت بلیو ہے کہ انشاءاللہ میرا کلینک بھی ڈل جائے گا اللہ کی مدد سے اور لوگوں کی سپورٹ سے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مزمل اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. تو ویڈیو لائک کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.